فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں، لیکن ہم شاید بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، درود پاک نہ پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اب ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود پاک پڑھنا جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے کہ وبال ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا آخری پہر تھا اور میرے گھر میں کچھ سی رہی تھی کہ اچانک ایسا ہوا کہ چراغ گل ہو گیا۔ اب جب چراغ گل ہوا تو کہتی ہیں کہ بالکل اندھیرا چھا گیا، سوئی بھی گر گئی۔ اب اتنی ساری لائٹیں جل رہی ہیں، یہاں کسی کی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، اور لائٹ ہی بند کر دیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتی رات اندھیری، چراغ گل اور سوئی گر گئی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا، اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! میں نے اس نور سے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ کتنا نور ہوگا ذرا سوچو، کہ سوئی مل جائے چہرے سے کتنا نور نکلا ہوگا۔ ابھی بھی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کا چہرہ کتنا باکمال ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں سنو، آقا فرماتے اے عائشہ، بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون بد نصیب ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ کون ہے؟ بخیل ہے وہ شخص۔ عرض کی حضور کون بخیل؟ تو پیارے آقا نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اب آپ غور کر لیں کہ جو قیامت کے دن نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ کہ قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ قیامت کے دن ہمیں کام کس نے آنا ہے؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہ دیکھ سکا تو پھر تو سارا ہی کام خراب ہو گیا نا۔ تو سنیے، جب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننا ہے، تب تب نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار نام سنتے ہیں، ایسا ہی نا؟ اچھا، بعض اوقات درود پڑھ پاتے ہیں، بعض اوقات نہیں پڑھ پاتے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر تعداد، ایک مقررہ تعداد کے مطابق درود پڑھ لے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 100 بار درود پڑھ لی، مثال کے طور پہ 200 بار پڑھ لیا، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک کا نام سنا تھا درود پڑھنا رہ گیا، تو یہ بعد میں جو درود پڑھنا ہے یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو ہمیں روزانہ ایک تعداد مقرر کر کے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، عشق رسول، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ بات سمجھنی ہے آج۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن پر ایمان لائے بغیر، جن سے محبت کیے بغیر، جن کو اللہ کا آخری نبی مانے بغیر
ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اللہ ایک ہے کہتا رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ آقا کی محبت اور نبی پاک پر ایمان لانا یہ ایمان کی جان ہے، کیونکہ اللہ کو ایک ماننے والے تو بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے ایسے دین ہیں، بہت سارے ایسے ریلیجن ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، مگر جو نبی پاک کو نہیں مانتے یا نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آقا تو ایمان کی بھی جان ہے نا۔ اچھا، اب نبی پاک سے محبت ہم سب کو ہے، لیکن کیا کوئی پیرامیٹر بھی ہے، کوئی پیمانہ بھی ہے کہ کتنی محبت چاہیے؟ ہمارے ایمان کو مکمل ہونے کے لیے ہمارے اندر نبی پاک سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ہم انسان ہیں نا، ہماری بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے پیار ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، اپنے علاقے سے پیار ہوتا ہے، کچھ ملکوں سے، کچھ شہروں سے پیار ہو جاتا ہے۔ انسان ہے تو ہمیں کئی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہم اسی لسٹ میں نبی پاک کو بھی رکھیں گے کہ ٹھیک ہے سب چیزوں سے پیار ہے، پیارے آقا سے بھی پیار ہے؟ یا نبی پاک سے محبت جو ہے اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ اب آؤ پیارے آقا کی حدیث سناتا ہوں، پیمانہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن ہونا، کمپلیٹ ہونا ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری دنیا میں اگر میں نے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ کس سے کرنی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ پیارے آقا سے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں امتحان میں ضمناً سوال نہیں ہے کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں، یہ کمپلسری سوال ہے۔ یہ نہیں ہوا تو ایمان ہی پورا نہیں ہوا نا، کیونکہ آقا فرما رہے تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عرض کہتے حضور میری جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں حضور میری جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا عمر ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر فوراً کہتے ہیں حضور اپنی جان سے بھی زیادہ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اور نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس بات کو، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ انہوں نے پروف کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ جب جب موقع آیا، چاہے مال قربان کرنا پڑا، چاہے گھر قربان کرنا پڑا، چاہے اولاد قربان کرنی پڑی، ہر موقع پر صحابہ کھڑے رہے اور سرکار پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اچھا، اب ایک بڑا لاجیکلی کوسچن ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے کہ جناب بات یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی ہے، عشق جو ہے وہ بندہ ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے کسی سے نہیں کر سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے۔ کوئی ہوتا ہی اتنا پیارا ہے جس سے محبت ہو جائے؟ آپ کہیں زبردستی کسی سے محبت کرو، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ کئی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں نہیں بنتی، کیوں؟ ان کو آپس میں پیار ہی نہیں ہوتا، ان کو محبت ہی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو اچھے نہیں لگتے، حالانکہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ محبت کسی سے ہم چاہ کر کریں، محبت تو ایک جذبہ ہے جو خود بخود ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے سب سے زیادہ محبت کرو نبی پاک سے، اور دوسری طرف محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو خود ہی ہوتا ہے، بھئی کسی سے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تو چلیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ محبت ہوتی کیوں ہے۔ محبت کی وجوہات تین ہوتی ہیں، یا تو کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے، یا بڑا باکمال ہوتا ہے، یا تیسری بات یہ ہوتی ہے اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو کسی خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے، بعض اوقات بندہ خوبصورت نہیں ہوتا مگر ہوتا اسپیشل ہے،
اس کے کام ہی اتنے کمال کے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ کھلاڑیوں کے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ جناب کسی معاذ اللہ گلوکار کی محبت کرتے ہیں, کوئی اچھا مذہبی آدمی ہوتا ہے تو کسی نعت خواہ سے پیار کرتا ہے, اس کی آواز بڑی ہے. یعنی دنیا سے ہٹ کر کوئی اسپیشل چیز اگر کسی میں آ جائے تو لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ خوبصورت ہے نہ کوئی کمال ہے, مگر مجھ پر احسان بڑے ہیں اس کے, ہیں مصیبت میں کام آتا ہے, مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے, پریشانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. یہ 3 ریزن ہیں, یہ 3 وجوہات ہیں کسی سے محبت ہونے کے. تو آؤ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. تو اب ان 3 تقاضوں کے تحت چیک کرتے ہیں کہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ 3 اوصاف ایسے موجود ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے. تو اب ذرا جواب سنتے جاؤ. پہلی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی. ہائے ہائے, اگر واقعی کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے نا تو آؤ اس سے پیار کرو جیسا رب نے بنایا ہی کوئی اور نہیں ہے. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. اللہ نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو خوبصورتی تو پوری جب ہوتی ہے کہ جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتی ہے. سرور کائنات کا چہرہ کیسا ہے, میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں, نبی پاک کی زلفیں کیسی ہے. اللہ اکبر, ایسا حسین کائنات میں کسی اور نے نہیں بنایا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک چاندنی رات تھی, گھر سے باہر آیا, میں نے دیکھا چاند بہت پیارا چمک رہا تھا, اور اتنے میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے. کبھی میں آقا کو دیکھتا, کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر اپنے آقا کو دیکھتا. کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ہائے ہائے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. ارے چہرے کی بات تو چھوڑو, اگر آسماں نبی پاک کے تلووں کا نظارہ کر لیتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. نبی پاک کے حسن کی بات تو یہ تھی کہ جب کفار مکہ جان لینے کے لیے آتے تھے, بڑے غصے میں آتے تھے, اور جب نبی پاک کا چہرہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, ایسا نور والا چہرہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا پیغام درست ہے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا, تلوار ہاتھ میں لے کر آئے تھے, ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک کو شہید کرنا ہے, مگر نبی پاک کا دیدار کیا. تھوڑی دیر پہلے تمنا یہ تھی کہ معاذ اللہ ان کو جان سے مار دوں گا, اور اب کہتے ہیں حضور آپ کے نام پر جان قربان کر دوں گا. جان لینے والے آپ کے قدموں پر جان دینے والے بن جاتے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کیسا سراپا تھا. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک کا سراپا بیان کرتے ہیں. کہتے سنو آنکھیں کیسی تھی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت